تو یہ رمضان کی بابرکت ساتیں ہیں جی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے جو ہم سے بچھڑ گئے ان کے لیے، اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ جس طرح نماز میں بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اپنے پیاروں کو اور زیادہ یاد کرنے کے دن ہے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کے دن ہے۔ اور دعائیں بھی تب قبول ہوتی ہیں جب ہمارے اعمال ویسے ہوں۔ تو جب کوئی جھوٹی قسم کھائے گا، جھوٹی گواہی دے گا، پھر کس طرح وہ چاہے گا کہ رب تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں، جبکہ احادیث میں یہ مل رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس پہ نظر کرم دیکھے گا بھی نہیں، اس پر نظر کرم نہیں ہوگی، اس پر تو واجب ہو جائے گی جہنم۔ مفتی عابد مبارک صاحب، یہ ہم اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، فریب، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ مال تو بک جائے گا، نفع نہیں بڑھے گا۔ تو جب حضور فرما دیں تو اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ قسم، پھر فائدہ نفع نہیں کسی کو ہو سکتا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ عدم انصاف ہے، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ظلم ہے، اور کوئی بھی معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور ظلم کی بنیاد جھوٹ پر ہے، کیونکہ ظالم شخص جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ظالم شخص جب کسی چیز کا غاصب بنتا ہے تو اس کی بنیاد بھی جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات ہوتی ہے۔ یار یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ جو فیور دینا ہے یہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ یہ عدالتوں کے باہر 500-500 روپے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں مزدوروں کی طرح، ہاں بھائی جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ یہ لوگ آج اس پاکستان میں یہ حال ہے، جھوٹی گواہی اس طرح آ رہی ہے، کسی کو کوئی گواہی دلوانی ہے، آ جاؤ بھائی 500 سے 1000 روپے۔ عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا لوگوں جھوٹی گواہی 3 مرتبہ اعلان کیا، 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اللہ، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اب جھوٹی گواہی دینے والا شخص کتنے سارے عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ نمبر 1 اللہ رب العزت نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ سب سے پہلے تو وہ جھوٹا شخص، حدیث پاک میں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کے منہ سے آنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والا شخص عام جھوٹ بولنے والے سے زیادہ بڑا گنہگار ہے، کیونکہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے والا شخص اپنے آپ کو تو بچاتا ہی ہے بڑا پاک صاف ظاہر کر کے، سامنے والے کا حق اس سے چھین کر دوسرے کو دلوانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنی جو ہے وہ چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے، اپنے ایسی دلیلیں دینے کی وجہ سے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا لے، اور اگر میں نے کوئی فیصلہ کر دیا جس کا وہ شخص حقدار نہیں تھا تو یہ مت سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اب یہ میری چیز ہو گئی، میں نے تو فیصلہ کیا اس کی گواہیوں کی وجہ سے، اس کے دلائل کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں تھا تو یاد رکھے اس نے جہنم کا ٹکڑا لے لیا ہے۔ تو جب شخص کوئی اور جھوٹی بات کر کے جو لوگ سودا بیچتے ہیں، ابھی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے میں بھی کاروباری آدمی ہوں اور میں نے کبھی زندگی میں جھوٹی قسم اور جھوٹا وعدہ یہ میں نے کبھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے۔ اور ہمارے کاروباری لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے پریشر میں نہیں آؤ، پارٹی ناراض ہو جائے گی کہ راضی ہو جائے گی اس کو نہیں دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا اس لیے جھوٹی بات کرتا ہے کہ لوگ اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تو راضی نہیں ہوگا، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اس لیے وہ پارٹیاں جو لوگوں کے پریشر میں آ کے لوگوں کو آج کی زبان میں بولتے ہیں گولیاں دیتے ہیں، گولیاں مطلب ایسا جھوٹ بولتے ہیں، بڑے عام سی بات ہے، گولی فیشن بن گیا گولی دینا،
وہ کیا کرتے ہیں؟ کل مل جائے گا، کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، پکا وعدہ ہو گیا، پکا وعدہ ہو گیا، لے جانا، شام کو آ جانا، صبح کو آ جانا. جھوٹ بولتے ہیں، بات میں جھوٹ بولتے ہیں. بھائی ڈرو نہیں، جو تمہارے نصیب کا رزق ہے اللہ تمہیں دے گا، سبحان اللہ، وہ ضرور دے گا. سبحان اللہ. رزق بندے کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے، وہ اس کو مل کے رہتا ہے. تو جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹا وعدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت اچھا. درود شریف پڑھنا ایک موقع پر حرام ہے. اچھا. درود شریف پڑھنا بھی گناہ ہے. اوہ ہوئے. اللہ کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے. وہ کیسے؟ وہ جب سودا بیچ رہا ہوگا نا تو بڑی بلند آواز سے کہے یہ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا، سامنے لوگوں نے کہا یار اتنا اچھا آدمی ہے، تو ابھی بڑا درود پڑھ کے بیچ رہا ہے اور اندر سے چیز 2 نمبری کر رہا ہوگا. درود پڑھنا بھی گناہ، اللہ کا ذکر کرنا بھی گناہ. ایسے دھوکے باز شخص کو جو اللہ کو بھی اپنے دھوکے میں، اپنے زوم میں یوں لا رہا ہے کہ میں تو جھوٹ بول ہی رہا ہوں اور میری جھوٹی بات کا گواہ اللہ ہے، میرے جھوٹ کا گواہ اللہ ہے، میرے جھوٹ کا گواہ یہ درود جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے سبحان اللہ بولتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے لو. ارے اور جب سودا بیچنا ختم ہو گئے پھر سبحان اللہ بھی بھول گئے، پھر درود شریف بھی بھول گئے، پھر بات ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا. جھوٹی گواہی کبھی نہیں دینی، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. جزاک اللہ. مفتی ابو محمد صاحب، تو پھر ہم بعد میں پچھتاتے ہیں یا گلے کرتے ہیں، شکوے کہ جی ہمارے لیلۃ القدر نہیں ملی، یا ہم نے تو دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی. پھر کیا لیلۃ القدر ملنی ہے؟ کیا روزے ہونے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو آپ کے ساتھ تھے تو میں ابھی پہنچا، تو مجھے یہاں جب پہنچ کے ٹاپک کا سنا کہ ہمارا یہ عنوان ہے تو اتنی ساری باتیں ذہن میں آ گئیں. اب حیران ہوں کہ کون سی بات کی جائے، کون سی چھوڑی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں 2 مواقع پر سب سے زیادہ روئے. اللہ. ایک جب سورہ ہود نازل ہوئی، سابقہ اقوام عالم کے احوال، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سب سے زیادہ روئے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی بستی ہوگی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ملے گا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. آپ نے لیلۃ القدر کی بات کی تو چھٹ سے میرے ذہن میں حدیث آئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل اصحاب قول الزور. جو بندہ جھوٹی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس پہ توبہ کا دروازہ بند فرما دیں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. توبہ کا دروازہ ان پہ بند ہوگا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور نے فرما دیا ہم اعتماد سے بڑھ کر حضور پہ یقین کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دے گا، کیونکہ وہ نقصان تو کر چکا، ایک مظلوم تو رب کو مانتے ہیں، ایک بیوہ کا، اس سے بڑھ کر ایک مظلوم کا نقصان کر چکا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایمان پہ نہیں نفاق پہ مرے گا. ایک اور حدیث سناتا ہوں ترجمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھوٹی قسم کھانے والے کو، جھوٹی گواہی دینے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت میں میرا عذاب کتنا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ 7 زمینیں آسمان بھی میرے سر پر رکھ دیا جائے تو یہ ہلکا ہے، جھوٹی گواہی دینا میرے لیے بہت بھاری ہے. اور جتنی ذلت رسوائی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں ان جھوٹے گواہوں کی اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی لکھی ہے، آپ حیران ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اب وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وحی کا زمانہ تھا نا، کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون ابو بکر ہے، کون ابن ابی ہے، تو وہ 1 منٹ میں اللہ کریم بتا دیتے تھے. مسجد نبی میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے بڑے خوبصورت چہروں والے، پگڑیوں والے، تو انہوں نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہیں تو جب وہ شام بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اب بات انہوں نے ٹھیک کہی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آگے اللہ جل شانہ اسی وقت وہی بھیج دی، فرمایا میرے نبی، میرے حبیب، تو جب کا شام ہم، آپ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، آپ کی گواہی دے دی. بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے. ایک گواہی انہوں نے دی واللہ یشہد، ایک گواہی میں دیتا ہوں. اللہ اللہ. انہوں نے گواہی دی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، بات ٹھیک ہے. واللہ یشہد، اور آپ کا اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، یہ بدترین جھوٹ ہیں. اللہ اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہر انسان کے عیب کا دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلے گا، نفسی نفسی ہوگی. لیکن جو جھوٹا گواہ ہوگا
اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل کریں گے، کیونکہ اللہ کو کائنات میں یہ ظلم برداشت نہیں ہے کہ کوئی انسان دیکھیں نا اس کے تو ایمان کا اللہ کے نبی نے ویسے ہی انکار کر دیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ نہ رہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے ایمان کا انکار کر دیا۔ اور جھوٹوں کا یہ سسٹم جو ہے نا آج نیا نہیں ہے ہماری عدالتوں میں، وہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ 50 روپے میں 100 روپے میں 500 روپے میں گواہ مل جاتا ہے، وہ پہلے سے کاپی کروا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو چائے بھی پلاتا ہے، کہتے ہیں کہ آئیں میں گواہی دیتا ہوں، 1500 میں وہ آپ کو جھوٹی قسم کھائے گا کھڑے ہو کر عدالت میں۔ اور اس سے متعلق فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا گواہ جب عدالت کے کٹہرے میں گواہی دیتا ہے تو قدم اس کے سرکتے بھی نہیں ہیں، یعنی واپس نہیں پلٹتا، اس پر اللہ جل شانہ جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس پر جہنم کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ آخری بات، قرآن کریم میں ایک آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت قسمیں کھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کہ حضور آئیں گے ڈرانے والے، وہ بشیر ہوں گے، وہ فلاں ہوں گے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، ہم قسم کھاتے ہیں ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے، مگر جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے، اور میری امت میں بھی جو جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسم کھائیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، یقین کریں میں تو ڈر گیا ہوں، مجھے بڑا خوف طاری ہو گیا مجھ پہ، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے یا جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے قسموں کو چند روپوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں اور اپنے وعدوں کو وفا نہیں کرتے۔ دیکھیں جھوٹی گواہی کوئی شخص کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ کیس تو کسی اور کا ہے نا، کسی اور نے جا کر کچھ لینا ہے، اس گواہ کا بیچ میں کیا کام ہے؟ اس کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ مال تو کسی اور کو ملے گا یا گواہی دے گا، اس کا بس تھوڑا سا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے ہی مل جائیں گے، یا اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کی خاطر یہ جا کر جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ کہ یہ کتنا بڑا نقصان کرتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ترتیب کے ساتھ وہ نقصانات گنوائے ہیں کہ جو اس کو جھوٹ بولنے پر یا اس کو جھوٹی قسم اٹھانے پر ملیں گے۔ پہلی بات، دنیا کا حصہ تو تھوڑا سا اس نے لے لیا، لیکن اللہ نے فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا، لے لے دنیا کا تھوڑا سا منافع، یہ تو عارضی ہے، جب آخرت میں آئے گا رسوا ہوگا، وہاں ایسے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا یکلمہم اللہ، دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا یہ شخص، آخرت میں اپنا حصہ بھی گنوا دیا اور اللہ کے کلام سے بھی محروم ہو گیا، اور پھر اس سے بھی بڑی بات فرمایا کہ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بنیاد ہے ہر چیز کے لیے۔ اگر آپ بریک لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، پھر اس کے بعد بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ بات اس کے بعد مکمل کر لیں گے، چونکہ اذان مغرب کا بھی وقت ہونے والا ہے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں، اور ہم تھوڑی سی ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ وسیم بندگی صاحب سے ہی ہم گفتگو دوبارہ شروع کریں گے۔ بہت خوبصورت۔ اچھا مفتی وسیم صاحب، بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ جھوٹی گواہی کے بارے میں، جھوٹی قسم کے بارے میں جی بتا رہے تھے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی وضاحت کر رہا تھا کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اسے کتنی چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، پھر یہ کہ اللہ اس سے کلام نہیں فرمائے گا، پھر یہ کہ اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ تو بنیاد ہے ہر چیز کی، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، تو پھر کیا بچے؟ جی ہاں بالکل، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یعنی اللہ کی رحمت محیط ہے ہر چیز کو۔
تو جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے ہی محروم ہو جاتا ہے. ولا یزکیہم، اور آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ اسے پاک صاف بھی نہیں فرمائے گا، یعنی وہ اپنے گناہ کی آلودگی میں پھنسا رہے گا اور جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. اسی طرح جھوٹی گواہی کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کی ایک آیت آئی ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُ. کہا کہ جب تمہارے پاس گواہی ہو تو یہ گواہی امانت ہے تمہارے پاس، تمہیں اس گواہی سے کسی کا حق دلوانا ہے، یعنی سچی گواہی دینی ہے. تو فرمایا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ. جو گواہی کو چھپاتا ہے حق بات کو تو فرمایا یہ دل کا گناہ ہے، دل کا گناہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے جو ملا ہوا زمانہ وہ بہترین، پھر اس سے جو ملا ہوا زمانہ وہ بہترین. لیکن فرمایا بعد میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگوں کی قسم ان کی گواہی پر سبقت لے جائے گی اور ان کی گواہی قسم پر سبقت لے جائے گی. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہوں گی کہ لوگ بے باک ہو جائیں گے. جب دل چاہا جھوٹی قسم اٹھا لی، جب دل چاہا جھوٹ بول لیا. جو جھوٹی گواہی دینے والا شخص ہے وہ تو اپنے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے. ایک حدیث پاک مفتی ابو محمد صاحب نے جو ہے ذکر کی، ایک حدیث پاک میں یوں بھی آیا کہ جس نے جھوٹی گواہی اس لیے دی کہ جس سے کسی کا خون بہایا جائے یا کسی کا مال کسی کے لیے جو ہے حلال ہو جائے، تو فرمایا اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے. گویا اتنا بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے جو بندہ یہاں دنیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہے اور وہ تھوڑے سے لالچ میں آ کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتا ہے. تو اپنے آپ کو اس برائی سے ہمیں یعنی کسی محفوظ کی رکھنا پوری چاہیے. زندگی خراب کر سکتے جھوٹی گواہی دے. جی ہاں، کسی کی بھی زندگی خراب کرتا ٹیمپریری ہے اور فائدے کے آخرت لیے میں اور اپنی اپنی زندگی آخرت خراب کرتا کرتا ہے. جی ہاں. اچھا مفتی عابد صاحب آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ بچے جب بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کی تربیت، آپ کی بھی ماشاءاللہ بیٹی ہیں، بڑی پیاری آئی بھی تھی اس دن، تو آپ جب ان کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بطور فادر آپ سکھاتے ہیں ان کو، تو ایک والد کا، والدہ کا، بڑوں کا کیا کردار ہوتا ہے کہ بچوں کو اکثر کہا جاتا ہے، ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا جھوٹ بولیں گے تو زبان کالی ہو جائے گی، کوئی آئے گا زبان کاٹ کے لے جائے گا. بچوں کو ڈرایا جاتا ہے فائدے کے لیے تاکہ بچے ڈر جائیں. اور 8 سے 9 سال تک کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ بچے کو جو سکھا دیں وہ ساری زندگی اس کی عادت بن جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن 8 سے 9 سال تک نہیں بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. جو عادتیں ماں کی ہوتی ہیں نہیں میں سیکھنے کی عمر کے آغاز کی بات نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں 8 سے 9 سال تک جو سیکھ لیا وہ پھر ساتھ چلے گا، وہ اس کی ساری زندگی چلتا ہے. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ 11 یا 12 سال کی عمر کے بعد جو سکھایا وہ نہیں ساتھ چلے گا. ہاں ہم جو دونوں جس بات کی طرف قوم کو لانا چاہتے سیکھنا تو ہیں وہ شروع کر دے گا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں اور باپ سچ بولیں. ٹھیک ہے. اور آج کل ہم جو ہے جب بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچے جھوٹ سیکھتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں تو بچے سچ سیکھتے ہیں. میں اپنے بچیوں کو کیا بتاتا ہوں، میں اپنی بچیوں کو بتاتا ہوں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے. اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے جو میں نے ابھی سنائی تھی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے میں اپنی بچیوں کو سکھاتا ہوں جو جھوٹ بولتا ہے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. تو بچیاں جو ہے نا وہ اپنا چہرہ جو ہے بڑا صاف رکھنا چاہتی ہیں تو وہ بولتی ہیں نہیں جھوٹ نہیں بولنا. تو جھوٹ جو ہے حقیقت یہ ہے، اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. جب لعنت اللہ کی ہو جائے گی تو کون سی کریم فائدہ دے گی اور کون سی چیز فائدہ دے گی؟ نحوست تو آئے گی چہرے پر. یہ چہرے کی نحوست جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو سچے لوگ کسی کریم سے ختم نہیں ہوگی، اور کسی کریم سے ختم نہیں ہوتی، یا کسی کریم کے لگانے سے نور بھی نہیں آئے گا، بالکل ایسا سے آئے گا، بالکل ایسا، وہ سچ سے آئے گا. اندر کا سچ جو نظر آئے گا چہرے پہ وہ نظر آتا ہے چہرے پہ. بالکل ایسا ہی ہے. ہم تربیت کے لیے دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادیوں کی تربیت کی. جو حضور علیہ السلام کی پیاری شہزادی نے اپنے پیارے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کی تربیت کی. اب ایک چھوٹی سی تربیت کی بات آپ کو بتاتا ہوں. امام زین العابدین جب کربلا سے گئے تو بعد میں بدلہ لیا گیا ان تمام یزیدیوں سے، تو یزیدی بھاگنا شروع ہوئے. تو ایک یزیدی پہنچا جہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے. دروازہ بجایا اور کہا میں مسافر ہوں تو مجھے کچھ کھانے کو دیں، مجھے کچھ پینے کو دیں. امام نے دیکھا اور اس شخص نے جب امام کو دیکھا تو پہچان گیا یہ تو امام زین العابدین ہے.
लेकिन शर्म के मारे कुछ बोला नहीं, अंदर चला गया, खाया पिया, और फिर जब जाने लगा तो कहने लगा कि क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? तो इमाम ने फरमाया, बदबख्त, मैं तो तुझे जानता हूँ, तू मेरे बाबा का कातिल है, तू तो उस यजीदी फौज का आदमी है। तो कहा कि इतना कुछ जानने के बावजूद आपने मेरी इतनी खिदमत की, मुझे खाने को दिया, पीने को दिया। तो इमाम ने फरमाया, वो तेरी तरबियत थी और ये मेरी तरबियत है। क्या बात है। तो ये तरबियत जो बच्चों की जाती है तो वो आप वाली बात है कि फिर जब तक जिंदा रहते हैं वो तरबियत चलती रहती है। तो हम जब बच्चों की तरबियत सच्चाई पे करेंगे तो सच्चाई होगी। साहब की बात में थोड़ी सी इजाज़त है? जी। कथा कलामी माफ, छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। हम गैर दानिस्ता तौर पर बच्चों को झूठ सिखा रहे होते हैं, ये उलमा ने लिखा भी है। अब जब बच्चों को कह रहे हैं तो बेटा मैं आपके लिए फ़लाँ चीज़ लेकर आऊँगा, तो उलमा ने लिखा है जब आप किसी ऐसी चीज़ को उसे न कहें जो लाकर नहीं देनी, आप जब कह देते हैं मैं टॉफ़ी लेकर आऊँगा, मैं चॉकलेट लेकर आऊँगा, मैं आपको साइकिल दिलवाऊँगा, तो वो चीज़ लाजमी दिलवाएं, वरना वो झूठ आपका कन्वर्ट होगा और बच्चा भी ये समझेगा कि ये तो चलता है मुआशरे में और ऐसे ही चलना है। तो हम गैर दानिस्ता तौर पर बच्चे से झूठ बोल रहे होते अच्छा, उस दिन भी हैं और बात उसकी करी मेमोरी थी, डेवलप हो रही ब्रेक होती से है। पहले ज़रा 30 सेकंड है, मैं उस दिन भी बात करी थी कि अक्सर तरबियत हम खुद दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हम दे रहे हैं कैसे। फॉर एग्जांपल कि वालिद अक्सर कहते हैं कि बेटा बाहर जाके कहो कि पापा घर पे नहीं है। अब वो बच्चे को बेसिकली अब झूठ बोलना सिखा रहे हो, बच्चा मासूमियत में रह के एज इट इज़ कहता है कि पापा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। आपने झूठ की तरबियत दे दी ना उसको, मतलब आपने उसको सिखा दिया, खुद सिखा दिया। इससे पहले आपने जो बात कही ना कि बच्चे को झूठ से बचाने के लिए उसे कहा कि तुम्हारी ज़बान काट देंगे, ये भी एक झूठ है। मुफ्ती साहब ने सही तरीका बताया कि तरबियत करने के लिए यानी बच्चियों से कहा कि झूठ बोलोगे तो मुंह से बू आएगी, ये झूठ नहीं है। यानी झूठ से बचाने के लिए भी झूठ ना बोला जाए, सच बोला जाए। सच बोला जाए, बिल्कुल जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे प्रोफेसर साहब आपसे सवाल पूछेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा मुफ्ती वसीम साहब, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, आप झूठी गवाही के बारे में, झूठी कसम के बारे में जी बता रहे थे। मैं कुरान पाक की एक आयत की वजाहत कर रहा था कि जो शख्स झूठी कसम उठाता है तो उसे कितनी चीज़ों से महरूम कर दिया जाता है। पहली चीज़ ये कि आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा, फिर ये कि अल्लाह उससे कलाम नहीं फरमाएगा, फिर ये कि अल्लाह उस पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। और ये जो अल्लाह की रहमत है ये तो बुनियाद है हर चीज़ की, क्योंकि एक हदीस पाक में आता है, तो फिर क्या बचे? जी हाँ बिल्कुल, एक हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अलैहि सलाम से ये पूछा गया कि क्या आप भी अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाएंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मैं भी अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाऊँगा। यानी अल्लाह की रहमत मुहीत है हर चीज़ को। तो जो बंदा झूठी कसम उठाता है या झूठी गवाही देता है वो तो अल्लाह की रहमत से ही महरूम हो जाता है। वला युज़क्कीहिम, और आयत का आखिरी हिस्सा ये है कि अल्लाह उसे पाक साफ़ भी नहीं फरमाएगा, यानी वो अपने गुनाह की आलूदगी में फंसा रहेगा और जहन्नुम की आग में चला जाएगा। इसी तरह झूठी गवाही के ऊपर बड़ी वजाहत के साथ कुरान की एक आयत आई है, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु। कहा कि जब तुम्हारे पास गवाही हो तो ये गवाही अमानत है तुम्हारे पास, तुम्हें उस गवाही से किसी का हक़ दिलवाना है, यानी सच्ची गवाही देनी है। तो फरमाया कि गवाही को ना छुपाओ, जो गवाही को छुपाता है हक़ बात को तो फरमाया ये दिल का गुनाह है, दिल का गुनाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उससे जो मिला हुआ ज़माना वो बेहतरीन, फिर उससे जो मिला हुआ ज़माना वो बेहतरीन। लेकिन फरमाया बाद में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि लोगों की कसम उनकी गवाही पर सबकत ले जाएगी और उनकी गवाही कसम पर सबकत ले जाएगी। यानी ये दोनों चीज़ें ऐसी होंगी कि लोग बेबाक हो जाएंगे। जब दिल चाहा झूठी कसम उठा ली, जब दिल चाहा झूठ बोल लिया। जो झूठी गवाही देने वाला शख्स है वो तो अपने लिए जहन्नुम को वाजिब कर देता है। एक हदीस पाक मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने जो है जिक्र की, एक हदीस पाक में यूं भी आया कि जिसने झूठी गवाही इसलिए दी कि जिससे किसी का खून बहाया जाए या किसी का माल किसी के लिए जो है हलाल हो जाए, तो फरमाया उसने अपने लिए जहन्नुम को वाजिब कर दिया है। गोया इतना बड़ा जुल्म है, ये जुल्म अजीम है जो बंदा यहाँ दुनिया में नहीं समझ पा रहा है और वो थोड़े से लालच में आके थोड़े से पैसों के लिए इस तरह के इक़दामात करता है। तो अपने आप को इस बुराई से हमें यानी किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकते झूठी गवाही दे। जी हाँ, किसी की भी जिंदगी खराब करता है और आखिरत में अपनी जिंदगी खराब करता है। अच्छा मुफ्ती आबिद साहब, आपके लिए एक सवाल आया है कि बच्चे जब बच्चों को सिखाया जाता है उनकी तरबियत, आपकी भी माशाल्लाह बेटी हैं, बड़ी प्यारी आई भी थी उस दिन, तो आप जब उनकी भी तरबियत कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बतौर फादर आप सिखाते हैं उनको, तो एक वालिद का, वालिदा का, बड़ों का क्या किरदार होता है कि बच्चों को अक्सर कहा जाता है, हमारे बचपन में कहा जाता था झूठ बोलेंगे तो ज़बान काली हो जाएगी।
کوئی آئے گا زبان کاٹ کے لے جائے گا. بچوں کو ڈرایا جاتا ہے فائدے کے لیے تاکہ بچے ڈر جائیں. اور 8 سے 9 سال تک کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ بچے کو جو سکھا دیں وہ ساری زندگی اس کی عادت بن جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن 8 سے 9 سال تک نہیں بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. جو عادتیں ماں کی ہوتی ہیں نہیں میں سیکھنے کی عمر کے آغاز کی بات نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں 8 سے 9 سال تک جو سیکھ لیا وہ پھر ساتھ چلے گا, وہ اس کی ساری زندگی چلتا ہے. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ 11 یا 12 سال کی عمر کے بعد جو سکھایا وہ نہیں ساتھ چلے گا. ہاں ہم جو دونوں جس بات کی طرف قوم کو لانا چاہتے سیکھنا تو وہ شروع کر دے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں اور باپ سچ بولیں. ٹھیک ہے. اور آج کل ہم جو ہے جب بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچے جھوٹ سیکھتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں تو بچے سچ سیکھتے ہیں. میں اپنے بچیوں کو کیا بتاتا ہوں, میں اپنی بچیوں کو بتاتا ہوں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے. اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے جو میں نے ابھی سنائی تھی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے میں اپنی بچیوں کو سکھاتا ہوں جو جھوٹ بولتا ہے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. تو بچیاں جو ہے نا وہ اپنا چہرہ جو ہے بڑا صاف رکھنا چاہتی ہیں تو وہ بولتی ہیں نہیں جھوٹ نہیں بولنا. تو جھوٹ جو ہے حقیقت یہ ہے, اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. جب لعنت اللہ کی ہو جائے گی تو کون سی کریم فائدہ دے گی اور کون سی چیز فائدہ دے گی؟ نحوست تو آئے گی چہرے پر. یہ چہرے کی نحوست جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو سچے لوگ کسی کریم سے ختم نہیں ہوگی, کسی کریم سے ختم نہیں ہوتی, یا کسی کریم کے لگانے سے نور بھی نہیں آئے گا. بالکل ایسا سے آئے گا, بالکل ایسا, وہ سچ سے آئے گا. اندر کا سچ جو نظر آئے گا چہرے پہ وہ نظر آتا ہے چہرے پہ. بالکل ایسا ہی ہے. ہم تربیت کے لیے دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادیوں کی تربیت کی. جو حضور علیہ السلام کی پیاری شہزادی نے اپنے پیارے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کی تربیت کی. اب ایک چھوٹی سی تربیت کی بات آپ کو بتاتا ہوں. امام زین العابدین جب کربلا سے گئے تو بعد میں بدلہ لیا گیا ان تمام یزیدیوں سے, تو یزیدی بھاگنا شروع ہوئے. تو ایک یزیدی پہنچا جہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے. دروازہ بجایا اور کہا میں مسافر ہوں تو مجھے کچھ کھانے کو دیں, مجھے کچھ پینے کو دیں. امام نے دیکھا اور اس شخص نے جب امام کو دیکھا تو پہچان گیا یہ تو امام زین العابدین ہے, لیکن شرم کے مارے کچھ بولا نہیں, اندر چلا گیا, کھایا پیا. اور پھر جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو امام نے فرمایا بدبخت میں تو تجھے جانتا ہوں, تو میرے بابا کا قاتل ہے, تو اس یزیدی فوج کا آدمی ہے. تو کہا کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود آپ نے میری اتنی خدمت کی, مجھے کھانے کو دیا, پینے کو دیا. تو امام نے فرمایا وہ تیری تربیت تھی اور یہ میری تربیت ہے. کیا بات ہے. تو یہ تربیت جو بچوں کی جاتی ہے تو وہ آپ والی بات ہے کہ پھر جب تک زندہ رہتے ہیں وہ تربیت چلتی رہتی ہے. تو ہم جب بچوں کی تربیت سچائی پہ کریں گے تو سچائی ہوگی. صاحب کی بات میں تھوڑی سی اجازت ہے؟ جی قطع کلامی معاف, چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم غیر دانستہ طور پر بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں, یہ علماء نے لکھا بھی ہے. اب جب بچوں کو کہہ رہے تھے بیٹا میں آپ کے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا, تو علماء نے لکھا ہے جب آپ کسی ایسی چیز کو اسے نہ کہیں جو لا کر نہیں دینی, آپ جب کہہ دیتے ہیں میں ٹافی لے کر آؤں گا, میں چاکلیٹ لے کر آؤں گا, میں آپ کو سائیکل دلواؤں گا, تو وہ چیز لازمی دلوائیں, ورنہ وہ جھوٹ آپ کا کنورٹ ہوگا اور بچہ بھی یہ سمجھے گا کہ یہ تو چلتا ہے معاشرے میں اور ایسے ہی چلنا ہے. تو ہم غیر دانستہ طور پر بچے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس دن بھی اور اس بات کی کری میموری تھی, ڈیولپ ہو رہی بریک ہوتی سے ہے. پہلے ذرا 30 سیکنڈ ہے, میں اس دن بھی بات کری تھی کہ اکثر تربیت ہم خود دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم دے رہے ہیں کیسے. فار ایگزامپل کہ والد اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا باہر جا کے کہو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. اب وہ بچے کو بیسیکلی اب جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں, بچہ معصومیت میں رہ کے ایز اٹ از کہتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. آپ نے جھوٹ کی تربیت دے دی نا اس کو, مطلب آپ نے اس کو سکھا دیا, خود سکھا دیا. اس سے پہلے آپ نے جو بات کہی نا کہ بچے کو جھوٹ سے بچانے کے لیے اسے کہا کہ تمہاری زبان کاٹ دیں گے, یہ بھی ایک جھوٹ ہے. مفتی صاحب نے صحیح طریقہ بتایا کہ تربیت کرنے کے لیے یعنی بچیوں سے کہا کہ جھوٹ بولو گے تو منہ سے بو آئے گی, یہ جھوٹ نہیں ہے. یعنی جھوٹ سے بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے, سچ بولا جائے. سچ بولا جائے, بالکل. جی. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر,
मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल